السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا، وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں بے حد شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا اور میرے ممبر بنے اور میرے ساتھ چل رہے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور میری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی دے، عزت اور شہرت دے۔ جو آپ کے دلی مقاصد ہیں جائز، اللہ پاک آپ کے تمام جائز مقاصد پورے کرے اور خوشیاں ہی خوشیاں دے۔ خواتین و حضرات، خوشیوں سے ایک غمگین بات جو میرے سامنے آئی کہ ایک خاتون نے بڑی دردناک مجھے کہانی سنائی کہ میری بیٹی نافرمان ہو گئی، اور وہ جو ہے کہ محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ اس نے جناب علی کے عشق مشوقی والا سلسلہ شروع کر دیا۔ بڑا گمبھیر مسئلہ بن گیا، چوری چوری اسے ملتی رہی رات کو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہاں تک ہو گیا کہ رات کو دروازے کھول دینا، اسے اندر بلا لینا، اور جو ہے کہ زنا کاری والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ماں بڑی پریشان، ماں کو پتہ چل گیا تھا لیکن باپ بھائی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس جھنجھٹ میں ماں اس پوزیشن میں آ گئی کہ جناب علی کہ یہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، گھر سے بھاگ نہ جائے۔ تو انہوں نے بڑی جد و جہد کرنی شروع کر دی۔ ماں نے مختلف شکلوں میں وظیفے پڑھنے شروع کیے اور کتابیں جو عملیات کی ہوتی ہیں وہاں سے وظیفے دیکھے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر وہ عورت بڑی پریشان تھی، ہماری وہ بہن اور اس کو ڈر تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ پتہ چل گیا کہ وہ میری بیٹی زانی ہے اور وہ زنا کر رہی ہے، اور اس نے شادی کا لالچ دیا ہوا ہے، اور اس لالچ کے اندر جو ہے کہ بیٹی جو ہے وہ غلط راہ روی کی طرف چلے گئی ہے۔ زنا ایک ایسی مرض ہے جو فنا فلہ ہے، جو فنا کر دیتا ہے۔ اور دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر سب سے خطرناک جو گناہ ہے وہ زنا ہے، اور گناہ کبیرہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، اور سخت سے سخت سزا اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اس خاتون نے ایک پردے کے اندر جدوجہد جاری کی ہوئی تھی، اور جدوجہد جاری کرتے ہوئے اسے ہماری ایک قاریہ نے رابطہ کروایا، اور اس نے میرا نمبر دیا، میرے ساتھ اس نے رابطہ کیا، اور اس نے اپنی دکھ بھری داستان مجھے سنائی، اور سنانے کے بعد کہنے لگی کہ عزت کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، ورنہ سب کچھ فنا فلہ ہو جائے گا، جھگڑے فساد ہو جائیں گے۔ کسی طریقے سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ پردہ ڈال دے، پردہ بھی ڈال دے، بچی زنا کی جو حد کراس کر چکی ہے اسے بھی چھوڑ دے، اور آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر۔ میں نے کہا بہن پریشان مت ہو، اللہ کارساز ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہر چیز کا علاج رکھا ہے، ہر مشکل کا حل رکھا ہے۔ آپ پریشان مت ہو، آپ نے ایسی جگہ پر دستک دی ہے جہاں پر قرآن سے ہی علاج ہوتا ہے، قرآنی آیاتوں سے ہم وظیفے بتائے جاتے ہیں جنہیں پڑھنے کے ساتھ کرم ہو جاتا ہے۔ درد بڑی داستان تھی، اس کی سنی، اور میں نے جناب اسے ایک وظیفہ بتایا۔ وہ وظیفہ اس نے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، 21 دن لگاتار پڑھتی رہی، کیونکہ اس طرف بھی تڑپ لگی ہوئی تھی۔ اور جناب علی یہ ہے کہ آج کل جادو ٹونے کے ساتھ لڑکیوں کو بھی پھنسا لیتے ہیں، اور جناب علی لڑکیوں کو بھی پھنسا لیتے ہیں، لڑکوں کو بھی پھنسا لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ جادوگروں کا چلا ہوا ہے۔ شیطانی قوتیں چاہتی ہیں کہ انسانیت، مسلمان جو ہیں وہ غلط راہوں پہ پڑ جائیں اور عبادت کو چھوڑ دیں۔ تو یہ سلسلہ جو چلا ہوا تھا، تو میں نے اپنی بہن کو یہ وظیفہ بتایا، اس نے پڑھا 21 دن یا 22 دن اس نے وظیفہ پڑھا، تو بیٹی جو ہے وہ اس میں آپس میں لڑکے کا اور لڑکی کا اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ ہوا کہ وہ لڑکا جو تھا وہ زانی تھا، اور وہ لڑکیوں کو ایسی ایسی کہانیاں سنا کر بدکاری کرتا تھا۔ تو یہ جناب علی اس کو جب پتہ چل گیا کہ یہ بچی کو قدرتی طور پر اسے پتہ چل گیا کہ یہ تو میرے پاس بھی آتا ہے اور دوسری لڑکی کو بھی ملتا ہے، تو نفرت کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ یہاں وظیفہ پڑھا جا رہا تھا، وہاں نفرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور اللہ کے حکم سے
وہ بچی جو ہے وہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، ان کا تعلق ختم ہو گیا اور ایک بات پردے میں رہ گئی۔ خواتین و حضرات، جو وظیفہ میں نے اس بہن کو بتایا، وہ وظیفہ سورۃ مائدہ کی 100 نمبر آیت ہے، قل لا یستوی سے تفلحون تک، یہ آیتیں ہیں سورۃ مائدہ کی۔ آپ نے جناب علی کہ اس کو، ان آیتوں کو آپ نے 125 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ جو ہے نا وہ عشاء کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، اور جناب علی فجر کے بعد پڑھ لیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ میں جناب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ سارا دن کام کر رہے ہوتے ہیں، تو شام کو، رات کو بندہ فارغ ہو جاتا ہے، کھانا پینا خاتون پکاتی ہیں، تو وہ جو ہے کہ جو فارغ ہوتی ہیں تو پھر وہ عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، تو وہ ان خاتونوں کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ نے جناب علی 11 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھنا ہے، اور 125 مرتبہ یہ قل لا یستوی سے تفلحون تک جو سورۃ مائدہ کی آیتیں ہیں اسے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پھر آپ نے خصوصی طور پر دعا مانگنی ہے رب العالمین سے کہ یا رب العالمین میری اس مشکل کو حل کر دے، میں بڑی پریشان ہوں۔ اور اچھا، یہ وظیفہ جو ہے نا یہ مخصوص نہیں ہے کہ بچی غلط ہے، یا میں کہتا ہوں بچہ غلط ہے، خامد غلط ہے، بیوی غلط ہے، تو جس کو بھی ضرورت ہے وہ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ زانی مرد، زانی عورتیں، اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا زانی مرد اور زانی عورتیں جو ہیں ان کے اوپر سخت سے سخت عذاب آئے گا۔ تو آپ جو ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں زنا ہو رہا ہے، اس زنا کی روک تھام کے لیے آپ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ خاندان کے اندر سے رشتہ دار پڑھ سکتا ہے، بھائی پڑھ سکتا ہے، بہن پڑھ سکتی ہے، یا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے۔ مثلاً کہ زنا کا بدل زنا ہے، تو اس لیے جو زنا کرتے ہیں تو زنا کا بدل دینا پڑتا ہے۔ تو مرد جو ہے وہ زنا کرتا ہے تو اس کی بیوی زنا دیتی ہے، اس کی بیوی زنا کا بدلہ دیتی ہے، بیٹی زنا کا بدلہ دیتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی سوچنے کے لیے، اگر بندہ ہی بغیرت ہو گیا ہے تو پھر اس نے کہنا کہ وہ آپ خود بھی زنا کر رہا ہے، بیوی بھی کر رہی ہے، بیٹی بھی لاپرواہ ہو گئی، اور یہ سارا نظام چلا ہے۔ اپنے گھر کے نظام کو صحیح کر لیں آپ، یعنی کہ نکاح مشکل ہو گیا اور زنا عام ہو گیا۔ زنا پہ پیسے نہیں لگتے، نکاح پہ پیسے لگتے ہیں۔ تو جو ہے کہ مثلاً کہ ہر بندہ جو ہے آنکھیں بند کر کے لگا ہوا ہے، لیکن اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ تو میرے خواتینوں حضرات، بھائی بہنوں، میں آپ سے بار بار یہی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی آیت آپ کو بتاؤں جس کے پڑھنے سے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ اور یہ اتنی قیمتی آیت ہے کہ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کرم فرما دیتے ہیں اور رحم ہو جاتا ہے، گھر میں سکون ہو جاتا ہے، اور زنا کی عادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جو حضرات آپ دیکھیں محلے کے اندر، شہر کے اندر، ملک کے اندر کسی بھی جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے اور اس کو دفاعی طور پر روکنا چاہتے ہیں، تو آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں، لگاتار اسے 21 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ کے حکم سے زنا کی عادت ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے بڑی قوت رکھی ہے اس آیت کے اندر۔ تمام نئے آنے والے دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میرے ممبر بن رہے ہیں اور میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے مسلمان بھائی اور بہنوں کو شرکیہ کلام سے بچانا۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ شرکیہ کلام سے بتانا ہے، اور قرآنی آیات سے علاج بتانا ہے، قرآن کی صورتوں سے بتانا ہے۔ تو آپ شرکیہ کلام کو چھوڑ دیں، میرے بتائے ہوئے وظیفے پڑھیں، اور جو بھی مقصد ہے، ویڈیو ہماری لگی ہوئی ہیں، ہمارے آئی ڈی کھولیں، اور اس کے اندر سے آپ جو بھی آپ کو ویڈیو پسند ہے اس کو جناب علی سنیں، سن کر کاغذ کے اوپر وظیفہ لکھ لیں اور آپ وظیفہ کریں۔ نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔